ڈاکٹر شہزرہ منصب، کئی سارے سوالات ہیں اور یہ بڑا ایک اہم اسیسمنٹ ہے کہ اپنے ویو میں سینیٹر زرکا سمجھتی ہیں کہ جو بہت بین الاقوامی امور کے وہ بین الاقوامی لیڈرز آ رہے ہیں، گلوبل لیڈرز پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، آپ کو سب یہی کہنے کے لیے آ رہے ہیں ان ہر اون اسیسمنٹ اینڈ اپریسیشن کہ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر، تو یہی تو خان صاحب نے بھی کہا ہے، تو کیا غلط؟ جی میں پہلے تو اپنی بہن شیلا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور انہوں نے بڑی پرٹیننٹ باتیں کی، اس کی بھی میں بتا دوں کہ دس از اے پروسیس۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ آئیں اور ایک دم سے آپ کہتے ہیں کہ جی اتنی منسٹریز ابھی ہماری کچھ ہوئی ہیں اور باقی بھی ہم ان پروسیس ہیں۔ جہاں تک اس کا سوال ہے جو زرکا صاحبہ نے بات کی، دیکھیے انہوں نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ ان کی حکومت میں کیا کمزوری تھی۔ انہوں نے خود پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ اس وقت کتنے ماشاءاللہ سے پرائم منسٹرز، پریزیڈنٹس پوری دنیا سے وفود آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے زمانے کی غلط پالیسیز تھی، جس میں نہ صرف یہ کہ ہم نے اپنے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو ہم نے ناراض کر دیا اپنی پالیسیز کی وجہ سے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ناراض ہوئے۔ اس کے بعد اور ہمارے جو ٹریڈ پارٹنرز ہیں اور جو ہمارے ممالک تھے، امریکہ ہم سے ناراض ہو گیا، چائنا ہم سے ناراض ہو گیا۔ ان کے ایک وزیر نے آ کے فلور آف دا ہاؤس پہ اس قسم کی باتیں کی، اور ہمارے ہمسائے میں ہمارے دوست ممالک ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے ایک اتنا برا امپریشن آنے لگ گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان آئسولیٹ ہو رہے۔ لیکن اب اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنے سالوں کے بعد یہاں پہ ایس سی او کی اتنی بڑی کانفرنس ہوئی، جس سے پوری دنیا سے لوگ آئے، جو ایس سی او کے جو بھی ممبرز ہیں وہ آئے۔ اس کے بعد کتنی ہائی لیول ڈیلیگیشنز جو ہے وہ آ رہی ہیں، ہمارے ساتھ ایم او یوز بھی سائن ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ مزید مطلب آپ کی سمت درست کرنے نہیں آ رہی، جیسے بھی زرکا صاحبہ نے کہا کہ وہ شاید آپ کو یہ کہنے آ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں جمہوریت بحال کریں۔ جی دیکھیے الحمدللہ کیونکہ جمہوریت کے انڈیسز میں تو آئی تھنک گرے ہیں نا، ہماری گراوٹ تو ہوئی ہے، دیٹ از اے فیکٹ۔ دیکھیں وہ انڈیکسز وغیرہ کی جو ہوتی ہے وہ اس کی بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے جس کو کہ ایک نیگیٹو وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نا۔ اگر ہمارے ملک میں لوگ آ رہے ہیں تو ہمارے ملک خاطر آ رہے ہیں، یہ کسی ایک گورنمنٹ کے لیے تو نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے کسی گورنمنٹ کے لیے بہتری نہیں ہے، یہ پورے ملک کے لیے بہتری ہے۔ اگر ہمارے ٹریڈ اگریمنٹس بڑھیں گے، اگر باقی ایگریکلچر میں، آئی ٹی میں اور چیزوں میں ہماری دوسرے ملکوں کے ساتھ چیزیں ہوں گی، اگر انویسٹمنٹ ہوگی تو یہ تو ہمارے ملک کے لیے بہتری آئے گی نا۔ تو اس لیے اس چیز کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے۔ میں اس چیز کی بھی شدید مذمت کرتی ہوں جو کہ یہ آرٹیکل اب آئے، جس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی نیگیٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک طرف یہ نعرے کیا مارتے تھے، اور آج انہوں نے کہا کیا ہے لوگوں کو کہ جی آؤ اور ہمارے اندر آ کے انٹرونشن کرو۔ ہماری سوسائٹی کو یہ چیلنج کر رہی ہے کہ کس قسم کی چیز ہے۔ ان کے منہ سے نقاب اتر گیا نا، جو یہ کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، تو آج بتا رہے ہیں کہ جی ہم تو تیار بیٹھے ہیں کہ آئیں ہمارے ملک میں انٹرونشن کریں، اور کس کی خاطر؟ صرف ایک شخص کی خاطر۔ ایک شخص صرف اپنے آپ کو رہا کرانے کے لیے یا اپنے آپ کو جیل سے چھڑوانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ اور زرکا صاحبہ نے کہا کہ جس طرح سے نواز شریف کو رکھتے تھے اس سے رکھے۔ زرکا صاحبہ یہ بات آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی پارٹی کو اتنا پسند نہیں کرے گی، کیونکہ یہ آپ عمران خان کے لیے نقصان دہ بات کر رہی ہیں۔ نواز شریف سے تو ہر چیز چھین لی تھی، اور باہر جا کے وہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کہ میں اے سی بھی اتروا دوں گا، میں یہ بھی اتروا دوں گا۔ ان کو تو 7 اسٹار ہوٹل کی طرح کمرہ وہاں پہ ملا ہوا ہے وہاں۔ لیکن ویسے شہزرہ صاحبہ یہ بات آپ جو کر رہے ہیں، یہ کہتے ضرور تھے، بیانات ظاہر ہے آن دا ریکارڈ ہیں خان صاحب کے ایز دا پرائم منسٹر، بٹ انہوں نے کیا تو نہیں تھا۔ مطلب اے سی، یہ فریج، یہ ساری چیزیں اتروانا وہ ایک سیاسی بیان ضرور تھا، لیکن ایسا فیکٹ تو نہیں نا انہوں نے۔ ابھی تو وہ دے سے کہ ان کی اہلیہ انڈر کسٹڈی ہیں، ان سے بھی ملاقات آپ کی گورنمنٹ نہیں کرا رہی۔ اچھا خواہش تھی، ہاں خواہش کا انگلی جامہ تو نہیں پہنایا۔ مریم نواز شریف صاحبہ بارہا بتا چکی ہیں کہ کس طریقے سے ان کو رکھا گیا، کس طرح سے جیل کے کمرے میں ان کو رکھا گیا۔ وہ ساری باتیں میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے جو بھی سہولیات مانگی وہ ان کو دی گئی، کیونکہ ہمارا اس قسم کا چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم نے بدلے لینے ہیں، ہم نے انتقامی سیاست کرنی ہے۔ وہ ہمارا فوکس صرف اور صرف پاکستان کی اور بائی دا وے شہزرہ صاحبہ، شیلا صاحبہ نے تو کہا آپ نے اوور اینڈ ابو آپ نے تو خط و کتابت کی بھی آپ لوگوں نے کوئی سہولت کاری فراہم کی ہے، اینڈ ایون زرکا صاحبہ یہی کہتی ہیں کہ یہ تو آپ سے پوچھے جانے والا سوال ہے۔ جس خط کی آپ مذمت کر رہی ہیں یا جس آرٹیکل کی آپ مذمت کر رہی ہیں کہ آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ تو آپ کی گورنمنٹ کی اپنی کسٹڈی میں ہے، تو وہ باہر کیسے چلا گیا آرٹیکل کے کانٹینٹس؟
देखिए इनको तो इनका ये अपने आप को निगेट अपनी बात को कर रहे हैं ना कि उनको कोई मिलने नहीं देता, उनको कोई हर रोज दूसरे चौथे दिन ये जो उनके बयानात आ रहे हैं, ये जो उनके सारे वकला की टीम आके बाहर बयानात दे रही होती है, जो उनके बाकी जो उनके पार्टी के मेंबर्स हैं वो जाके बता रहे होते हैं, हर को अपनी अपनी डिफरेंट कहानी बता रहा होता है, तो वो मिलते हैं तो आके बताते हैं ना, वो मिलते हैं तो वो ये इस किस्म के ट्वीट्स जो उनके ओपन लेटर्स सो कॉल्ड है, जिनका उनको के बड़ा नफी में जवाब मिला, लेकिन फिर भी वो करते रहे। ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ वाले लेटर्स को आपका इशारा है? बिल्कुल, जो ओपन लेटर्स लिखते रहे। बात ये है कि इनकी हर हरबा जो है ना वो एक्चुअली फेल हो रहा है, और ये रेलेवेंट रहने के लिए हर दूसरे चौथे दिन हर हफ्ते कोई ना कोई इन्होंने नई बात कर देनी होती है। पहले इनके जो यलगार वाले हरबे थे वो फेल हुए, लोगों ने इनके लिए निकलना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग देख रहे हैं परफॉर्मेंस को, लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की में स्टेबिलिटी आ रही है। फिर दूसरी इन्होंने कहा कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे, और खुद ही उन मुज़ाकरात से ये भाग गए। हमने तो नहीं कहा, हुकूमत तो नहीं पीछे हटी, हर जमात की रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आप लोग तो वैसे बाय द वे खान साहब के व्यू में शहजरा साहिबा आप लोग तो इस कदर आगे कोशां थे मुज़ाकरात के लिए, आपने तो उनको हाउस अरेस्ट की भी ऑफर कर दी थी। ये तो वो कहते हैं खान साहब उस आर्टिकल में लिख रहे हैं कि ये तो मेरी वो है एक मेरा प्रिंसिपल स्टांस है कि उन्होंने ठुकरा दी ऑफर। ये गलत बयानी है, लेकिन हमने उनको कोई इस तरह की ऑफर नहीं की, लेकिन हुकूमत बातचीत करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड थी। हमने जो हाई लेवल कमेटी बनाई थी वो बिल्कुल इस चीज के अंदर हम बैठे, वो लोग बल्कि बैठ के इंतजार करते रहे जब चौथी निशिस्त होनी थी कि इन्होंने अपना खाली बैठ के इनके बगैर इंतजार करते रहे। तो वो आई नहीं, वो भाग गए, ये लोग भाग गए। अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे मुज़ाकरात फेल हो गए। जब आप मुज़ाकरात में आएंगी नहीं तो आप भागेंगे तो फिर कैसे मुज़ाकरात?